الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وصحبه وبارك وسلم. سب مل کر آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، تواضع کر صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی یہ محفل کو سجائے بیٹھے، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے. اور کوئی کہہ گیا آ کر کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے، ادب سے بیٹھے وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمت باغتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مجھے نعمت کا قلمدان گیا. بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا نے تیرے قربان گیا. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا. حمد و صلات کے بعد یہ محفل مبارکہ بسلسلہ شہدائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے قربانے مستانے عشاق محبین معتقدین، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پیش کر کے جنت کے اعلیٰ منازل پر فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات کو اور مزید بلندی عطا فرمائے. یہ تو آج کی بات نہیں ہے،
نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک سے چلا آ رہا ہے کفر اسلام کا مسئلہ، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اتنا یاد ضرور رکھیے کہ جب جب جس قوم کے اندر فرعون پیدا ہوا ہے، اس قوم میں اللہ نے موسیٰ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جس قوم کے اندر جہانگیر بادشاہ جیسا بدماش پیدا ہوا، اس قوم کے اندر امام ربانی جیسا اللہ کا ولی بھی پیدا ہوا۔ اونچی آواز سے اونچی آواز سے بولو۔ جس قوم کے اندر راجپال ہندو جیسا بدماش بھی پیدا ہوا ہے، اس قوم کے اندر غازی علم الدین شہید جیسا بہادر بھی پیدا ہوا ہے۔ جس قوم کے اندر راجپال ہندوستان کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے معین الدین چشتی سنجری کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ جس قوم کے اندر لاہور کی سرزمین پر بادشاہ آیا ہے، اسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے داتا علی اجمیری کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور جس قوم کے اندر حیدرآباد کے قلعے کے اندر بڑے بڑے یہودی عیسائی گھس کر اس پر حملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی اولاد سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا سلسلہ، قیامت تک مارکا آتا رہے گا۔ اور اگر آپ جاگ رہے ہیں، اسی جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کرنے لگا ہو، آواز ایسی ہو کہ یہاں سے اٹھے بابا خادم کے مزار پہ چلے جائے، ایسی آواز ہونی چاہیے۔ جملہ میرا یہ ہے، اسی جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کرنے لگا ہو، جس قوم کے اندر ہندو جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور میرے قلعے پر حملہ کرتے ہیں، وہیں پر اللہ نے سخی توجہ کرنا، وہیں پر اللہ نے سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور جس زمین پر مرزا قادیانی جیسے لعنتی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسی زمین پر اللہ نے میرے مرشد شاہ احمد نورانی صدیقی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ کفر اسلام کا مسئلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جس سے کام لینا چاہے تو بڑے بڑے ٹانگوں والا بھی بیٹھے رہ جاتے ہیں، حجروں میں تسبیح پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پیر بھی حلوے کھلا کھلا کر حلوے کی سنت یاد دلا دلا کر مریدوں کو خاموش کر دیتے ہیں، حجروں سے باہر نہیں نکالتے۔ تو میں نے کہا بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے حجروں کے آستانوں کے مالک، گدیوں کے مالک، خادم حسین تیری معذور والی ٹانگوں پر قربان ہے۔ جو اللہ نے کام ٹانگوں والوں سے نہیں لیا، وہ اللہ نے ویل چیئر والے سے لیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ نائب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا نام ہے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو مجدد الفسانی کا نائب بن کے دنیا میں آئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کا ایسا ولی تھا، وہ مرد کلندر، وہ صدیق اکبر کا خون، وہ ابو بکر کے گلاب کا چشم و چراغ ہے، وہ ابو بکر صدیق کے باغیچے کا پھول ہے، وہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ سہارا لگانے کے لیے خادم حسین رضوی آیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا بابا خادم تو نہیں ہے تو کیا ہوا، تیرا بیٹا تو موجود ہے نا ہمارے اندر، اللہ تیرے بیٹے کو جوانی دے، ساتھ کو اللہ زندگی عطا فرمائے۔ اور آج جمعے کے اندر بھی میں نے نماز جمعہ کے بعد اجتماع کے اندر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جلدی اس مجاہد کو رہا فرما ان ظالموں کی قید سے۔ اور اس بابا خادم کے ماننے والوں، اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا، وہ انشاءاللہ آئے گا، وہ آئے گا انشاءاللہ باہر۔ اور جب بھی وہ باہر آئے گا انشاءاللہ وہی دن ہمارے انقلاب کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ کا دین تک پر آ کر رہے گا، کوئی اس کا کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی شہداء کے حوالے سے، وہ سماعت کیجئے، اس کا ترجمہ تفسیر، وقت بہت زیادہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے، اب توجہ کرنا، میں آیت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں، خاص خاص باتیں پیش کرنے لگا ہوں، کامل توجہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ بولو
نہیں کہو۔ یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرما بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید ہونے والا میرے سامنے شہید ہوا، پولیس کی گولی لگی، ڈنڈے لگے، شیلنگ آنسو سے شہید ہوا، تلوار سے شہید ہوا، میرے سامنے دم توڑا، سارے معاملات ہوئے، سب کچھ میرے سامنے ہوا، دنیا سے گیا، لیکن اللہ فرما رہا کہ وہ زندہ ہے۔ یا اللہ ہمارے سامنے دنیا سے گیا، تو فرما رہا زندہ، زندہ کیسے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بل احیا، بلکہ وہ زندہ، ولکن لا تشعرون، اس کی زندگی اتنی لطیف ہے کہ تمہاری عقلوں سے ماوراء ہے۔ تمہاری عقلوں میں شہید کی زندگی آنے والی، اس کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں شعور نہیں، ادراک نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے کہ تم جو ہے شہید کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو یاد اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جاگے جاگے سنی بیٹھے خادم حسین کے ماننے والے، میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شہید کی زندگی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو لوگ تو نبی کو سمجھ بیٹھے ہیں، لوگ نبی کے مقام کو سمجھ بیٹھے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا اللہ فرما رہا تمہاری کھوپڑی میں شہید نہیں آ سکتا، اور شہید کو جب کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کھوپڑی میں نہیں آ سکتا، مصطفیٰ تیری سمجھ میں کیسے آنے لگا ہے؟ وہ مدینے کا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سوال ہے ذہن میں، اللہ کی بارگاہ میں جو قتل ہو اسے مردہ نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہید زندہ ہے تو وہ کدھر ہے؟ غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، اللہ اکبر کی تکبیر لگا کر شہادت کا کلمہ پڑھ کے قبر میں دفن کیا، مٹی ڈالی، فاتحہ پڑھی، دعا کری، آ گئے۔ اللہ فرما رہا زندہ ہے تو یا اللہ ذرا یہ تو بتا زندہ ہے تو وہ کدھر ہے؟ اب پڑھو چوتھا سپارہ، اللہ فرماتا وہ زندہ ہے عند ربہم، کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہے۔ ابھی جو دھرنے میں شہید ہوئے وہ کہاں ہیں؟ ابھی جو دھرنے میں شہید ہوئے وہ کہاں ہیں؟ عند ربہم، چوتھا سپارہ قرآن کریم کا، اپنے رب کے پاس ہے۔ اب پھر ذہن میں سوال ہے، جاگ کے بیٹھنا، جاگ کے دل کھول کے دماغ حاضر کر کے، شہید زندہ ہے، کہاں ہے؟ عند ربہم، اللہ کے پاس۔ اب پھر ذہن میں سوال آتا ہے جب شہید اللہ کے پاس ہے تو پھر اللہ کدھر ہے؟ شہید اللہ کے پاس ہے تو اللہ کدھر ہے؟ اب پڑھو پھر اللہ قرآن دوسرا سپارہ، اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے محبوب میرے بندے پوچھے نا تجھ سے میرے بارے میں اللہ کہاں ہے تو تو اتنا کہہ دینا اللہ تمہارے قریب ہے، تو اتنا کہہ دینا اللہ قریب ہے۔ شہید زندہ ہے، کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کدھر؟ بندے کے قریب۔ ذہن میں پھر سوال آتا ہے کہ قریب تو بہت بھی ہوتا ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ سارے قریب بیٹھے، اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ قریب ہے تو کتنا قریب ہے؟ اب پھر پڑھ اللہ کا قرآن، اللہ رب العالمین فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا میرے بندی تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے کتنا قریب ہوں، تیری شیرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بس میری آیت ہو گئی پوری۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، خدا کی قسم اس جملے پر تم اچھل کے بھی بولو گے نا تب بھی میرے جملے کا وزن پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بول تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں اتنا خطرناک ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اتنے خطرناک ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں جیسا آپ لوگوں کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں لیکن ماحول دیکھ کے پھر حالات تبدیل کرنے پڑتے ہیں، ماحول دیکھ کے رنگ چڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے میں رنگ چڑھتا ہے۔ بولو تو صحیح اونچی بات سے سبحان اللہ۔ لیکن تمہارا رنگ گنہگار پہ چڑھ گیا، اور میں بھی کسی ایرے گھیرے نتھو گھیرے کا مرید نہیں ہوں، کھوتا علی سرکار کا یا گدھے گھوڑا علی سرکار کا مرید نہیں ہوں، شامل نورانی صدیقی کا چاہنے والا ہوں۔ الحمدللہ میرے مرشد کے ٹکڑے ہم نے کھائے ہیں۔ سنو اللہ نے جو مرشد کو جرأت عطا فرمائی ہے وہ ماننے والوں کو بھی عطا فرمائی۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، میرا جملہ جس کو سمجھ میں آ جائے خاموش نہیں رہنا چاہیے، آواز تگڑی ہو، ہاتھ اونچا پتہ چلے کہ بابا خادم کی محنت آج بھی رنگ دکھا رہی ہے۔ میں نے کہا شہید زندہ ہے، شہید کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہاں؟ بندے کے قریب۔ کتنا قریب؟ شیرک سے زیادہ قریب۔ اس کا مقصد تو یہ ہے جہاں جہاں اللہ کے جلوے وہی شہید کے جلوے، جہاں جہاں اللہ کے جلوے وہی شہید کے جلوے ہیں، جہاں جہاں اللہ موجود ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق وہی شہید موجود ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تم نبی پر سلام پڑھتے ہو، نبی پر درود پڑھتے ہو، کیا نبی نظر آتے ہیں؟ کیا نبی سنتے ہیں؟ کیا نبی قریب ہے؟ اور میں نے کہا شہید قریب ہے یا نہیں؟ کہتا ہاں شہید تو قریب ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے شہید کون ہے؟ جس نے کلمہ مصطفیٰ کو
جواب بھی دیتا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اور زندہ کون ہوتا ہے؟ جو سنتا بھی ہو۔ زندہ کون ہوتا ہے؟ جو دیکھتا بھی ہو۔ زندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر فہم و فراست بھی ہو۔ زندہ کون ہوتا ہے؟ جو پہچانتا بھی ہے، جو سمجھتا بھی ہے، جو ہر چیز کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو کوئی بندہ سلام کرے اس کا جواب بھی دیتا ہے، سلام کرنے والا کون ہے اس کا بھی نام جانتا ہو، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہو۔ اور یہ شہید کون ہے؟ جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ شہید کون ہے؟ جس نے کلمہ زہرا کے بابا، کعبے کے بابا، ماہ مدن، شاہ زمن، شمس الدجا، بدر الدجا، حامی محمد، یاسین محمد، سراج محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور جس کا کلمہ پڑھنے والے تجھے مجھے پہچان سکتے ہیں، تو بتا مدینے میں مصطفیٰ بابا خادم والوں تمہیں کیوں نہیں پہچان سکتا ہے؟ وہ جب میرا مصطفیٰ کے امتی شہید تجھے پہچان سکتا ہے، تو جس کا تو نے کلمہ پڑھا وہ نہیں پہچان سکتا ہے؟ تو میرا نبی بڑا ڈاڈا تے بڑا تگڑا ہے۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے۔ میرا نبی بڑا جاندار ہے، بڑا پاورفل ہے۔ اور میرا نبی تو میرا نبی ہے نا، میرے نبی کا امتی ہے۔ پیروں کا پیر نام ہے عبدالقادر جیلانی، شیخ عبدالقادر جیلانی جو پیروں کا پیر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، کہ اللہ کی زمین کو ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اگر اب جاگ رہے تو پھر ایک اور جملہ دینے لگا ہو۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کی پوری زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں، کخردلۃ علی حکم اتصال، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ اور میں نے کہا بغداد، توجہ کرنا، جملہ پکڑنا، بغداد میں غوث اعظم ہے، اللہ کی زمین کو ایسے دیکھ رہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ رائی کے دانے کو تھوڑا سا ادھر کرو تو اس میں پاکستان بھی ہوگا۔ رائی کے دانے کو تھوڑا سا ادھر کرو تو پاکستان بھی ہوگا، تھوڑا سا اور ادھر کرو تو پاکستان کا شہر حیدرآباد بھی ہوگا، تھوڑا سا اور ادھر کرو تو حیدرآباد کا علاقہ لیاقت کالونی بھی ہوگا، تھوڑا سا اور ادھر کرو تو حقانی مسجد بھی ہوگی، تھوڑا سا اور اس کو ہلاؤ تو حقانی مسجد کے اندر بیٹھنے والے ناموس رسالت کا جلسہ بھی ہے۔ اور میں نے کہا غوث کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جہاں جہاں تم محفلیں سجاتے ہو، تمہاری غوث اعظم کو خبر ہوتی ہے، اور جب غوث کو تیری خبر ہے، مصطفیٰ کو خبر کیوں نہیں ہے؟ مبارک کو سائن ٹائم بڑھا دیا ہے، بہت جھوم کے بولو اچھی بات سے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے نبی پاک علیہ السلام کا منصب و مقام، اس شعر میں آپ کو سنا دوں بس۔ اس نے احمد کی تعظیم کے منکروں، اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو۔ بیٹا کب ان کا اس میں مبارک کہیں، بیٹا کب ان کا اس میں مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ اس پہ رکھ ماشاءاللہ، یہ سیٹنگ ہوگی نا تو اندر اندر نئی نئی چیزیں باہر آ رہی ہیں، توجہ سے سماعت کیجئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے امتی
جو اپنی جان کا نذرانہ دے کر رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں تو اس دور کے اندر یقین کرو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ داڑھی منڈے لوگ نمازی پرہیزی نہیں ہیں، نسل نوجوان ہیں، لیکن جب وہ محفلوں میں آتے ہیں تو کبھی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، کبھی من سبا نبیًا والی حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں جو علماء کا کام ہے، اور کبھی جو ہے یا رسول اللہ کا نعرہ، کبھی لبیک کا نعرہ۔ میں نے کہا خادم حسین اللہ تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور بنائے کیا، وہ تو ہے جنت، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو اتنی پذیرائی دی، اتنا بلند کر دیا، اتنا مشہور کر دیا، اللہ نے اس کے ذریعے کروایا۔ انسان تو انسان، پرنج اس میں پنجرے کے اندر بند بھی، طوطے بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اس کی محنتوں کا کمال ہے، اس کی رنگت کا کمال ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی کہتے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا بھی اور سنا بھی ہے کہ بچے ماں کی جھولی میں روئے، دودھ نہ پیے، چپ نہ ہو، اس کے سامنے لبیک کا نعرہ لگا دو، چپ بھی ہو جاتا ہے، دودھ بھی پینا شروع کر دیتا ہے، سکون سے سو بھی جاتا ہے۔ اب یہ سارے میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانے بیٹھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، یہ جو میرا انداز آپ کے سامنے ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے نمازی بیٹھے برملا، یہی میرا انداز میری اپنی مسجد میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بابا خادم کا شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ارے ہم 2 دن کم جیے، اس میں کون سی حیرانی ہے؟ ابے ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع چلا کے جیے۔ بولو بولو اچھی آواز سے ماشاءاللہ۔ اس عمر میں بھی خون جوش مارے تو جوانوں، بابا ہمارے جو ہے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بوڑھے جوان ہو جائے تو جوانوں تمہیں تو پہلوان ہو جانا چاہیے یار۔ بابا صاحب کہہ رہے پھر پڑھو تو پھر سنو، لیکن جیسی آواز ابھی ایسی تگڑی آواز آنی چاہیے، کلیجے کی طاقت سے دینے لگا ہوں، تمہاری بھی طاقت آنی چاہیے۔ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے۔ ارے سر جھکا کے وہ جیتا ہے جس نے امریکہ کے دسترخوان سے ہنڈیاں چوسی ہو، سر جھکا کے وہ جیتا ہے جس نے پارلیمنٹ کا کھایا ہو، سر جھکا کے وہ جیتا ہے جس نے فرانس کا کتے کھائے ہو۔ ہم سر جھکا کے نہیں جیتے، اس لیے ہم کل بھی مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پڑھتے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ارے ہم 2 دن کم جیے، اس میں کون سی حیرانی ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ دے جو شمع جلا کے جیے۔ اور یہ بھی بات ہے، یہ بھی شعر بابا خادم کا ہے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے ریرو ہیں، منزل پہ جا کر دم لیں گے۔ ارے رسالہ، ارے رسالہ، ہائے ہائے، وفا تو ایسی کرو میرے مصطفیٰ سے، ایسا پیار کرو خدا کی عزت کی قسم کہ سنی تو مر کے بعد میں جائے، تیرے استقبال کے لیے قبر میں مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئے۔ ایسی محبت کرو آقا کریم سے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، میں تمہیں رسول اللہ کے حسن کے چہرے کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی، لیکن اس لیے پیش کرنے لگا ہوں کہ مسکراتے مسکراتے گلاب کی طرح چہرے مصطفیٰ کے عاشقوں کے ہیں، تو ان کو مزہ دے گی وہ حدیث، وہ سناؤں۔ 1-2 باتیں اور کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں۔ تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ کون کون تھک گئے ہیں؟ یہ ٹاٹا والے بول رہے زیادہ تھکا ہوا ہے یہ جی، تھکے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، ابھی سے تھکو گے تو ابھی منزل باقی ہے میرے بھائی۔ دین کا کام کون کرے گا؟ یہ ہمیں کرنا ہے۔ جو دین اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا، اب چونکہ میرے مصطفیٰ اپنی قبر انور کے اندر چل گئے،
جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ہے اپنے حصے کا دین کا کام کرتا رہے۔ یہ صرف ممبروں کے وارث مولویوں کا کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ کچھ کرے تو جواب مولوی صاحب دے، قادیانی حملہ کرے تو جواب مولوی صاحب دے، جو بھی کرے مولوی صاحب جواب تو ابے مولوی صاحب کیا کرے گا، دین مولوی صاحب پہ اترا ہے۔ تو بھی رسول اللہ کا امتی ہے، جتنا حساب قیامت میں مولوی صاحب سے ہوگا دین کے بارے میں اتنا جاہل تجھ سے بھی ہوگا۔ ہر ایک سے جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اپنے حصے کا کام کرتے رہو۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر مواقع دنیا کے اندر یہ حدیث پاک لکھی، سماعت کیجیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں شہداء ناموس رسالت کی طرف جو دھرنے میں شہید ہوئے۔ کسی نے کی نہ کی، میں نے تو مسجد میں بڑا رگڑا لگایا تھا۔ اونچی آواز سے ایک بات اور سنو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب واپسی زمین پر جائیں نا تو آپ کی امت کو میرا سلام دینا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد عربی آپ کی امت کو میرا، میں نے کہا خوش نصیب سنی ہو کتنے ہو کہ تمہیں اللہ کے نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ بابا ابراہیم علیہ السلام میری امت کو سلام دینا، آپ کی امت کو، اور جا کر اپنی امت کو بتا دینا کہ چلتے پھرتے نا جنت میں درخت لگاتے رہا کرو۔ اب میرے آقا تو سب کچھ جانتے ہیں، ماں کانا وما یکون کا علم رکھنے والے، وعلمک ما لم تکن تعلم، ہر چیز کا علم دیا۔ اس کے باوجود میرے نبی نے پوچھا کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے یہ بتائیے کہ چلتے پھرتے جنت میں درخت کیسے لگے گا؟ حضرت ابراہیم کی طرف سے جواب آتا، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو تو پتہ، آپ کیوں؟ اور مجھے تو پتہ ہے، میں پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیوں؟ جنت میں درخت، جنت تو عرشوں پر ہے، میرا امتی کیسے درخت لگائے؟ فرمایا پیارے جا کے بتا دینا، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ آپ کی امت کو کہو چلتے پھرتے سبحان اللہ بھی کہتے رہو، جنت میں درخت بھی لگواتے رہو۔ یہ تو معراج کا تحفہ ہے، معراج کا لنگر ہے میرے بھائی۔ کچھ یہ بات سے پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ زور سے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدیث ایسی ہے، بڑی عشق والی ہے، بار بار سنی بھی ہے، لیکن چونکہ جس نے سنی ہے وہ تازہ کر لو، نہیں سنی لو سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام شام کے وقت سیر تفریح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، نکلتے وہ بہت آگے نکل گئے، دور تک چلے گئے۔ وہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ان کے اونٹ بہت سارے، ان کے اندر ایک اونٹ بڑا خوبصورت تھا، میرے آقا کو پسند آ گیا۔ میں نے کہا اونٹ تیری قسمت پر بھی قربان کہ تو میرے مصطفیٰ کو پسند آیا۔ جو سمجھا وہ بولے سے، جو سمجھے گا وہ بولے گا اسے۔ اونٹ تیری قسمت سے قربان کہ تیری نظر مصطفیٰ پہ پڑی ہے، تو مصطفیٰ کو پسند آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ جی بیچتے ہو؟ جی بالکل، بیچنا تھا نہیں تھا وہ ان کو پتا، وہ لیکن بلا ٹھیک ہے بیچتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کتنے کا؟ اتنے کا بیچیں گے۔ حضور نے فرمایا مسئلہ اصل میں یہ کہ میں تو سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی تجارت تو کرنے نہیں آیا تھا، پیسے سے لے لے کے آیا، لیکن یہ کہ مجھے دے دو، میں مدینے جاؤں گا اور جا کر جو ہے تمہارے پیسے پہنچا دوں گا۔ کسی سے کوئی چیز ادھار لی جائے تو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کوئی بیچ میں ضمانتی ہو، ضمانت دے، وہ کوئی چیز گروی رکھوائی جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی ضمانت دینے والا، یا کوئی چیز رکھوائی جائے، یا کوئی آدھی رقم اس کو دی جائے، آدھی جگہ بھیجا دوں گا۔ چوتھی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا کوئی ضمانت لے لے بیچ میں کھڑا ہو کر۔ اب وہاں تو رسول اللہ کو جانتا کوئی نہیں، میرے آقا نے اونٹ لے لیا۔ سرکار جب باتیں کر رہے تھے نا وہ ایسے ایسے بولو نا یا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈنڈا میرے پاس ہے، خادم حسین کی سٹ میرے پاس ہے، جیسے کہ سٹ بھی تو لگاؤ نا یا سبحان اللہ اسی بات سے۔ وہ ایسے دیکھ رہے مصطفیٰ، میرے آقا فرمانے بھائی لے جاؤ، ہاں لے جاؤ۔ جانتے نہیں، کسی نے ضمانت نہیں لی، کوئی رکھوایا نہیں، اونٹ لیا چل دیے۔ اب وہ میرے آقا چلتے جا رہے، وہ دیکھتے جا رہے، دیکھتے جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا، جب دنیا میں ہوش میں آئے نا، کب وہ اٹھ گئے، اب وہ تو وہ لے گئے۔ ابے کسی نے پتہ پوچھا تھا؟ نہیں،
ابے کچھ رکھوا کے گئے؟ ابے نہیں. ابے کوئی ضامین ہے بیچ میں؟ کہ نہیں. ابے ضمانتی بھی نہیں ہے، کوئی ضامن بھی نہیں، کوئی گروی چیز بھی نہیں رکھوائی، اتنا قیمتی اونٹ تم نے ایسے ہی دے دیا؟ ایک بولا یار کیا بتاؤں، جب وہ بول رہا تھا تو اس کے منہ سے پھول چڑھ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو اس کی آواز سے سبحان اللہ. جب وہ بول رہا تھا تو منہ سے پھول چڑھ رہے تھے. دوسرا کہنے لگا یار تو نے اس کا چہرہ دیکھا کتنا چمک رہا تھا. تیسرا کہتا یار تو میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا. اوے سنی بول تو صحیح نا یار سبحان اللہ. تیسرا کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا. چوتھا کہنے لگا یار تم نے دیکھا اس کی چال کتنی پیاری تھی، کتنا پیارا چل رہا تھا. آپس میں جب ہوش میں آئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. وہ کہتا میں نہیں جانتا، وہ کہتا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں جانتے نہیں، اتنا قیمتی اونٹ کیسے دے دیا ہے؟ وہ تو اپنے حسن کا جادو چلا کر تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا. آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جملہ جتنا جاندار ہے آواز اتنی جاندار ہونی چاہیے. کہنے لگے اتنا قیمتی اونٹ کیسے لے گیا؟ تم نے بغیر ضمانت کے اونٹ دے دیا ہے. یا تو رنگولی ہے، یا تم جانتے ہو، یا اس کا گھر پہچانتے ہو، یا اس کا نمبر ہے، یا کوئی اور نورت ہے. اتنا قیمتی اونٹ کیسے لے دیا؟ ہم تو نہیں جانتے. اپنا جادو دکھا کے اونٹ لے گیا ہے. خیمے کے اندر بادشاہ کی بیوی بیٹھی تھی. اس نے پردہ کیا، پردہ کیا. پردہ کرنے کے بعد بادشاہ کی بیوی کہتی ہے انا ضامنۃ. اوے سنو، اس پر الزام نہ لگاؤ. اگر وہ پیسے دینے نہ آئے تو اس کی ضمانت میں دیتی ہوں، مجھ سے لے لینا. اس کی ضمانت میں دے رہی ہوں، مجھ سے پیسے لینا. بادشاہ کی بیوی ہے وہ بھی کافرہ ہے. اس نے کہا اچھا بادشاہ کی بیوی آپ جانتی ہیں، آپ ضمانت لے رہی. اچھا ضمانت تو وہی لیتا جو جانتا ہو. جملہ بڑا پیارا ہے، میں محبت سے دینے لگا ہوں. دیکھوں خادم حسین نے کس کی عشقی مصطفیٰ کی تار چھیڑی تھی، کس کی نہیں. تو اوروں سے تمام لوگوں نے کہا اچھا ہمیں یقین ہو گیا تو جانتی ہوگی جبھی تو ضمانت لے رہی ہے. عورت کہتی ہے قسم با خدا میں بھی اس کو نہیں جانتی ہوں. قسم با خدا میں بھی نہیں جانتی. کب جانتے نہیں تو ضمانت کیسے لے لی؟ ہائے کافرو. تعریف وہ ہونا جو دشمن تولے، تعریف وہ ہو جو دشمن کرتا ہے، وہ تعریف ہوتی ہے. کہنے لگی جانتی تو نہیں، جانتی نہیں تو تمہیں ضمانت کیوں لے لی؟ کہ ضمانت میں نے اس لیے لی ہے جب وہ اللہ کا نبی تم سے بات کر رہا تھا، پردے کے اندر سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. اور جب وہ تم سے بات کر رہا تھا پردے کے اندر میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. میرے دل نے اس بات کی گواہی دی ہے، ارے جس نبی کا چہرہ اتنا حسین ہو، اتنا حسین چہرے والا کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ہائے جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ نبی کبھی بھی جھوٹ. میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے؟ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ. پڑھ دوں شعر؟ فرمایا رخ محبوب دا خانہ کعبہ. بھائی میری بات سنو، تھک گئے تو پھر ختم کر دو، ٹائم ہو گیا میرا پورا. وہ تو سینے کے زور سے بولو اچھی بات سے سبحان اللہ یار. رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کر دے. قربان سلطان باہو پر. ہوئی یار دی ہو آب زمزم وہ جتے گھٹ پیاسے بھر دے.
خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں باوضو حالت میں علماء کی خدمت میں پہلی دفعہ اتنا زور لگایا ہے. یہ تمہاری اپنی حرکت ہے جو اتنا زور لگواتے ہو, لیکن زور لگانے کے بعد بھی قوم ساتھ نہیں دیتی علماء کو. وہ زندگی کے اندر بابا خادم حسین کی ہمارے مسلک کے لوگوں نے ٹانگیں کھینچی, جب وہ چلا گیا تو آج اس کی مزار کی چادریں کھینچتے چومنے کے لیے. میں نے کہا بے وقوف, جتنی من تو پھول لے کے اس کی قبر پہ چڑھا رہا ہے نا, اتنے من وزن کا اپنا ساتھ خادم حسین کے ساتھ ملا دیتا تو انشاءاللہ مصطفیٰ کا دین کبھی بھی سر پر آ جاتا, کبھی کا دین تک پر آ جاتا. جب تو تم نے ٹانگیں کھینچی, جب وہ چلے گئے تو لوگ ہاں واہ ماشاء اللہ بھائی کیا بات تھی خادم صاحب کی, ماشاء اللہ کیا بات تھی اس کی, کیا بات تھی فلانے کی. میں نے کہا آپ تو چلا گئے تو ہمارا شروع سے حال ہے, ہم تو قبر پرست لوگ ہیں حضرت صاحب, شروع سے ہمارا حال ہے, زندگی میں قدر نہیں کرتے, مر جائیں. اور یہ تو جملہ علماء بیٹھے یہ جانتے ہوں گے, شاہ احمد نورانی صدیقی کے بارے میں بڑے بڑے دیوبندی اور شیعوں کی طرف سے یہ جملہ تھا. وہ لوگ کہتے تھے یہ سنی تمہارے پاس ہے شاہ احمد نورانی, تم نے اس کی قدر نہیں کی, یہ بندہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو سارے ملک میں ہماری حکومت ہوتی ہے. قدر نہیں کرتے لوگ. جگانے والے قوم کو برے لگتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب ممبر پہ ایسی بات نہیں کرو, سیاست کا کیا کم مولویوں سے. میں نے کہا یہی تو بات ہے, مولوی سیاست میں نہیں آئے گا تو پھر ایسے ہی کام ہوں گے. اب یہ جو اوپر بیٹھے ہیں, جو کبھی یہودیوں امریکہ کے صدر ٹرمپ کی کار صاف کرتے ہیں, کبھی فراز کے صدر کا جوتا صاف کرتے ہیں, آج بھی پتہ نہیں کون سے برطانیہ سے کون سے ملک سے قادیانی آیا ہے پاکستان, ان کا انہوں نے استقبال بھی کیا. شاہ محمود قریشی جو ملتان کی سرزمین پر ہستی کا گدی نشین ہے, کتنے شرم کی بات ہے. میں نے کہا تیرے جد امجد, یہ لائیو چل رہی ہے ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کہا تیرے جد امجد شاہ رکن عالم گوز باؤدین صدریہ ملتانی جیسی ہستی زندگی بھر ختم نبوت کا پہرا دیتے رہے, آج نسل کیا حرکت کر رہی ہے, وہ مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے آگے تیری اپنی حرکت کی وجہ سے. میں نے اب تصویر میرے پاس موجود ہے, جس کو چاہیے مجھ سے لے لے, کچی بات کرنے کا عادی نہیں, بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ. اس کے ساتھ وہ قادیانی دفتر میں بیٹھا ہے وزیر خارجہ کے, ملاقات کر رہا ہے, اور شیخ رشید جیسے بدماش گنڈے کو اس نے وہ تحفہ دیا ہے. کس چیز کا؟ ناموس رسالت, نبی پاک علیہ السلام کے جو نام پر شہید ہوئے ان کو مروانے کا ایوارڈ ملا اس کو. آج قوم نہیں سمجھتی, یہ ان کو سمجھاؤ نہیں مانتے, عقل کی اندھی ہے قوم. بجٹ پیش ہوا نا, کتنا نکالا اقلیتوں کے لیے, یعنی ہندو, عیسائی, یہودی, ان جیسے بدماش کنجروں کے لیے 1300 ارب نکالے. کتنے؟ کیا ہوگا خان صاحب اس کا؟ کہیں ان کے جو مندر ہے نا اس کو دوبارہ آرائش کی جائے گی, دوبارہ بنایا جائے گا. کلیسا عیسائیوں کا گردوارہ اس کو دوبارہ بنایا جائے گا. یہودیوں کے عبادت خانے کو دوبارہ. مسجد کے لیے کتنا بجٹ نکالا خان صاحب آپ نے؟ 0%. اور نام کیا ہے؟ مدینے کی ریاست. مدرسے کے لیے کتنا نکالا؟ 0. یہ میرے مصطفیٰ کے وارثوں کے لیے کتنا نکالا؟ 0. ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ وہ مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالا اس نے. ابے میں نے کہا عقل کے اندھے, مسجد میں آئے گا تو نکالے گا نا مسجد کا. مسجد میں آتا ہی نہیں, مسجد کا کیا نکالے گا وہ جاتا مندروں میں تو مندر کا نکالے گا, جاتا عیسائیوں کے عبادت تو وہاں کا نکالے گا. میں نے کہا تیری جو رقم ہے نا بجٹ کی, اس سے ہماری مسجدیں نہیں چل رہی. یہ بیٹھے میرے مصطفیٰ کے شعر, یہ اللہ کے نام پر جان دینے والے بیٹھے, یہ خود چلائیں گے اللہ کے گھر, اور یہ اپنے علماء کی مدد کرنے والے بیٹھے. علماء کبھی بھی مایوس نہیں ہے, صرف ایک چیز سے مایوس ہے کہ ہم جب تیار کرتے ہیں, جب بھی کوئی ختم نبوت کی بات آتی ہے قوم پیچھے بھاگ جاتی ہے, ساتھ نہیں دیتے. نہیں پکڑ کے لے جائے گا, جیل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, بچے کہاں جائیں گے. میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ تو وہاں جائے گا تجھے روٹی ملے گی؟ ہاں بالکل ملے گی. میں نے کہا وہاں تجھے مصطفیٰ کے نام پہ ملے گی, گھر پہ اللہ تیرے بچوں کو کھلا دے گا. تو کیا کی ٹینشن لیتا ہے؟ باہر نکل, ورنہ کلمے کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ایک کلمہ پڑھا تھا, میرے نام پہ کھاتے تھے, بتاؤ میرے دین کا کام بھی کیا نہیں کیا.
مرغا ہے نا اذان دیتا صبح، مرغے سے پوچھا مرغا تو اذان دیتا ہے، لوگوں کو جگاتا ہے، پھر بھی تجھے ذبح کر دیا جاتا ہے؟ مرغا کہتا کیا کروں یار، اکثر جگانے والوں کو تو ذبح کیا جاتا ہے، جو جگاتے ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، سنانے والوں کو نہیں۔ وہ سونا جنگل رات لیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں، چور گلیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیا بات سنائے آپ کو، کیا مصطفیٰ کریم کے نام پر جان دینے والوں کی بات سنائے۔ بس ایک ہی بات میں کرنے لگا ہوں ختم نبوت کی، اور اسی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تفصیل سے انشاءاللہ ناموں سے رسالت بھی پیش کریں گے، ختم نبوت بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹائم جو دیا تھا اس سے اوپر ہو گیا ہے، اگر ٹائم کی معذرت کوئی بات نہیں، یہاں تو ٹیسٹ کا کام نہیں ہے نا، انشاءاللہ یہ ذکر ہماری زندگی ہے، تمنا یہی ہے۔ میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے لہرا کہتے کہتے، چاند تک نعرہ ہو اونچی آواز سے ختم نبوت کی بات کر کے گفتگو ختم۔ نعرہ تکبیر، میرے قریب معقول صاحب السلام کے غلاموں، ختم نبوت یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ نہیں، پارٹی کا مسئلہ نہیں، قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی زمین جو فرش زمین ہے یہ پھٹ جائے، الفاظ پکڑنا، زمین پھٹ جائے، آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے، ستاروں کا سسٹم خراب ہو جائے، ساری دنیا بگڑ جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ کس کس کا ایمان ہے؟ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، ہمارا نہیں، میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انہیں آخری نبی کہا، اور جس کو اللہ آخری کہے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ قادیانی کل بھی آج بھی کافر، آج بھی کل بھی تھا، آج بھی کافر کل بھی کافر رہے۔ میرا نبی کل بھی آخری تھا، آج بھی آخری ہے، قیامت تک میرا نبی آخری رہے گا۔ نعرہ تکبیر۔ شروع سے آپ نے میری محبت کو شکریہ ادا کیا، آپ نے میرا ساتھ دیا، خدا کی قسم ایسے ماحول کہیں کہیں نصیب ہوتے ہیں۔ یہ لو تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تمہاری بولنے کی آواز ہے، یہ تمہارے امام کا گریب کیونکہ اس کی محنت ہے، اپنے علماء کی اماموں کی خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، ہر قدم پر سب کو چھوڑ دو، لیکن جو رسول کا منبر کا وارث ہے اس کا ساتھ ہے نہیں چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن علماء گنہگاروں کو بخشوا کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا وہاں بخشوا کے جبھی تو لے کے جائیں گے تو یہاں دوستی رکھے گا تو یہاں دوست آمین، یہاں دوستی رکھے گا تو وہاں لے کے جائیں گے نا، نہیں تو وہاں تو بھی ڈھونڈتا رہے گا، یہ بھی تجھے ڈھونڈتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تعلق علماء سے مضبوط رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا
जोश ईमानी को कबूल फरमाए, इसी जज्बे के साथ जिंदा रखे, इसी जज्बे के साथ मौत अता फरमाए। कब्र में सरकार आए तो अल्लाह इसी जज्बे के साथ इस्तिकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। कल क़यामत में भी अल्लाह सरकार के साथ जगह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे भाई, हमारे मोहतरम, मेरे मसलक की जान खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए और हम सबको उसकी क़यादत में दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। साद रिज़वी 27 साल का है, खुदा की इज्जत की कसम पूरी गवर्नमेंट पे भारी अकेला हो। मैंने कहा तेरे बाबा के नाम से तो ट्रम्प भी घबराता था, तेरे नाम से उसके मुरीद घबरा रहे। बड़ी जुर्रत अता फरमाया अल्लाह ने इस घराने को, अभी तक अंदर बंद किया हुआ है। क्यों? पार्लियामेंट से जो आ रहा है ना, यूरोपीय पार्लियामेंट से 95C ख़त्म करने का, उसको पता है ये बाहर निकलेगा, हमारा तख्ता उल्टा करेगा, उसको अंदर रखो। अबे मैंने कहा बेवकूफ़ हो, कि बाहर निकल के क्या अंदर से काल देगा तो अंदर से भी हो सकता सबका। साद रिज़वी की आवाज़ अंदर से आएगी, कौन कौन तैयार है? ये देख मेरे मुस्तफ़ा के अल्लाह के घर में बैठ के बोल रही है। तुमने क्या समझ लिया कि हम उसके बाहर आने के मोहताज हैं? तुम उसको अंदर रख लो, वो हमें पैगाम देता रहेगा, काम करना फिर हमारा काम है इंशाअल्लाह। क्योंकि सिर्फ उसी ने कलमा नहीं पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा का, हमने भी टुकड़े खाए मुस्तफ़ा के, हम भी पंचेतन की चौखट के टुकड़े खाने वाले हैं, हम भी साहबे किराम के कदमों की खिरात खाने वाले हैं, हम भी उनके चौखटों पर पलने वाले हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हिस्से का काम करेंगे। जब तक जिस्म में जान, बदन में, मुंह में ज़बान, जिस्म में जान रहे, अल्लाह तुझ पे सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे। इस शेर के साथ उठने लगा हूँ, वो संग गिरा जो हाइल है, ऐसे हाइल है, ऐसे 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 मचल के वो सुभान अल्लाह। वो संग गिरा जो हाइल है, रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरो हैं, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम थोर भी है, तलवार भी है। काट देंगे असगर भाई, छोड़ेंगे नहीं किसी को इंशाअल्लाह। वो संग गिरा जो हाइल है, रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरो हैं, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। आखिरी शेर पर आपकी आवाज हो, सुभान अल्लाह कहते हुए खड़े हो जाना और सलाम पढ़ा जाएगा। आवाज ऐसी हो यहाँ से उठे, खादिम हुसैन के मज़ार पे पहुंचे ताकि उसकी रूह भी खुश हो जाए। वो संग गिरा जो हाइल है, रस्ते से हटा